بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصول الکافی سبق 74 میں کتاب العقل والجال کا 39واں حصہ بیان ہونے والا ہے۔ سبق کو شروع کرنے سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ درس میں حجج الہی کی اقسام، حجج ظاہری کے مصادیق اور حجت باطنی کا مقام و مرتبہ ذکر ہوا تھا۔ اس درس میں عقلاء کاملین کے صفات، عقل کو نابود کرنے والی اشیاء مذکورہ موارد کی تحقیق پیش کی جائے گی۔ عبارت کو پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا یا ہشام ان العاقل الذي لا يشغل الحلال شکرہ ولا يغلب الحرام صبرہ یا ہشام من سلط ثلاثا على ثلاث فكأنما اعان على هدم عقله من اظلم نور تفکرہ بطول عمله ومحا طرائف حکمته بفضول کلامه واطفأ نور عبرته بشہوات نفسه فكأنما اعان هواه على هدم عقله ومن هدم عقله افسد عليه دينه ودنياه یا ہشام کیف یزکو عند اللہ عملک وانت قد شغلت قلبک عن امر ربک واطعت ہواک علی غلبت عقلک۔ حل لغات کو دیکھ لیتے ہیں۔ محا یمحو سے ہے محو اور نابود کرنا۔ اطفاء باب افعال، اطفاء یطفئ بجھانا خاموش کرنا۔ اعانا یعین باب افعال ہے مدد کرنا۔ یسکو پاکیزہ ہونا۔ ہدم نابود کرنا منہدم ہونا۔ اظلم یظلم سے باب افعال ہے تاریک کرنا۔ متن اصول کافی کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا اے ہشام عاقل وہ ہے کہ حلال رزق کی فراوانی اس کو شکر باری تعالی سے مانے نہیں ہوتی اور حرام کے مواقع اس کے صبر پر غالب نہیں آتے۔ اے ہشام جو شخص تین چیزوں کو مسلط کرے گا گویا کہ اس نے اپنی عقل کے نابود ہونے پر مدد کی ہے۔ من اظلم نور تفکرہ بطول عملہ، جو شخص اپنی عقل اور غور و فکر کرنے کے نور کو اپنی طولانی خواہشات کے ذریعے تاریک کرے گا تو گویا اپنی عقل کو منہدم کرے گا۔ ومحا طرائف حکمتہ بفضول کلامہ، جو بندہ اپنی حکمت اور دانائی کی لطائف کو اپنے فضول کلام کے ذریعے نابود کرے گا، محو کرے گا تو اس نے گویا اپنی عقل کو منہدم کر دیا۔ وَأَطْفَأَ نُورَ عِبْرَتِهِ بِشَهْوَاتِ نَفْسِهِ، اور جو شخص اپنی عبرت آموزی اور نصیحت حاصل کرنے کے نور کو اپنی شہوات کے خواہشات کے ذریعے بجھا دے گا اور اسے تاریک کر دے گا تو گویا اس نے اپنی عقل کے خلاف مدد کی ہے۔ فَكَأَنَّمَا أَعَانَ هَوَاهُ عَلَى هَدْمِ عَقْلِهِ، تو گویا اس نے اپنی خواہشات کو مدد کی کہ وہ اس کی عقل کو نابود کر دے، اور جس نے اپنی عقل کو نابود کیا اس نے اپنے دین کو اور دنیا کو فاسد کر دیا۔ اے ہشام اللہ کی بارگاہ میں تیرا عمل کیسے پاکیزہ ہو سکتا ہے؟ وانت قد شغلت قلبک عن امر ربک، حالانکہ تو نے اپنے دل کو امر الہی سے غافل کر لیا ہے۔ واطعت ہواک علی غلبۃ عقلک، اور اپنی عقل کے پر غلبہ کے لیے اپنی خواہشات کی اطاعت کر لی ہے۔ جناب ملا صدرہ شیرازی فرماتے ہیں کہ 15واں مشہد عقلاء عارفین کے بعض حالات میں ہے۔ اے ہشام عاقل وہ ہے کہ حلال کی فراوانی اس کو شکر سے مانے نہیں ہوتی اور حرام کے مواقع اس کے صبر پر غالب نہیں آتے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جب انسان پر اللہ کی کثیر نعمتیں حاصل ہو جائیں تو وہ اس کو مانے نہیں ہوتے کہ وہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں اپنے آپ کو فقر کے ساتھ پیش کرے، اپنے آپ کی کمزوری کو سمجھے اور اپنے منعم اور اپنے محسن کو عظمت کی نگاہ سے دیکھے اور اس کے سامنے خشوع و خضوع کرے، جیسا کہ مشکلات کے وقت اس کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کرتا ہے اور اس کی حمد بجا لاتا ہے۔ اسی طرح
سختیاں اور حرام کے مواقع اس کے صبر پر غالب نہیں آتے۔ مثلا یتیم کا مال کھا سکتا ہے، اسی طرح کوئی اور بے ایمانی کر سکتا ہے، لیکن وہ ہرگز اپنے صبر کو نہیں چھوڑتا اور حرام مواقع سے استفادہ نہیں کرتا۔ گویا حقیقی عقل مند کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں۔ دو علامتیں ہیں، حلال کی فراوانی اور کثرت شکر کم کرنے کا موجب نہیں بنتی، اور حرام کے مواقع کا میسر ہونا اس کے صبر پر غالب نہیں آتا، اور وہ انسان صبر کو چھوڑ کر حرام میں ملوث اور مرتکب نہیں ہوتا۔ اسی طرح عقل کو منہدم کرنے والی 3 اشیاء کے بارے میں فرمایا کہ ایمان کی بنیاد عقل خالص ہے جو شہوات اور خواہشات سے جدا ہو، جس طرح کہ کفر اور انکار کی بنیاد خواہشات ہیں جن کو طاغوت سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو عقل اور خواہشات ہر ایک کے مناسب کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، صفات ہوتی ہیں جن سے پہچانا جاتا ہے کہ اس کے اندر عقل موجود ہے یا عقل موجود نہیں ہے۔ تو غور و فکر سے کام لینا، حکمت اور دانائی سے کام لینا اور عبرت حاصل کرنا یہ عقل کی نشانی ہے، اور خواہشات کی پیروی کی نشانی طولانی خواہشیں، فضول کلام اور خواہشات کی پیروی ہے۔ جب انسان دنیا میں طولانی خواہشات کی پیروی کرتا ہے تو امر الہی اور مبدا اور معاد کے متعلق غور و فکر کرنے سے روک جاتا ہے۔ اسی طرح اس کا نفس اس کو دنیاوی امور میں غور و فکر کرنے اور اس میں چالاکیاں کرنے پر وادار کرتا ہے۔ اس طرح ظلمانی اسباب حاصل ہوتے ہیں اور انسان عاقبت اندیشی اور خاتمہ بالخیر کی فکر سے باہر آ جاتا ہے۔ نیز اپنے نظریے کے مطابق کہ علم و معلوم متحد ہوتے ہیں، فرمایا کہ جب انسان علم میں حرکت کرتا ہے تو اس کے لیے نور حاصل ہوتا ہے، اور جب اس نور سے دور ہوتا ہے تو اس کے لیے تاریکی حاصل ہو جاتی ہے۔ گویا طول عمل، طولانی خواہشات اس کے نور تفکر کو تاریک کر دیتے ہیں۔ اسی طرح فضول گفتگو اس کی حکمت اور دانائی کے لطائف کو محو اور نابود کر دیتے ہیں۔ جو شخص لوگوں میں گفتگو کرنے کا دل دادا ہوتا ہے، جیسے مختلف لوگ ہوتے ہیں جو گفتگو کرنے کو پسند کرتے ہیں، تو پھر وہ اپنے کلام کی خوبی پر غور و فکر سے کام لیتے ہیں اور اس کے مقابلے میں حکمت اور دانائی کی باتوں کی پیروی کرنے سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ کلام کو مزین کرتے رہتے ہیں اگرچہ باطل کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، تو اس طرح وہ حکمت اور دانائی کی پیروی سے دور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا تیسرا جو سبب ہے جو عقل کو نابود کرتا ہے وہ لذات سے اور خواہشات کی پیروی ہے۔ مختلف قسم کی محبتیں اس میں پائی جاتی ہیں جو اس کے دل اور عقل کو تاریک کر دیتے ہیں، کیونکہ کسی چیز سے محبت کرنا انسان کو حقیقت کو درک کرنے سے اندھا کر دیتی ہے۔ تو گویا شہوات کی پیروی انسان کی عبرت آموزی کے نور کو بجھا دیتی ہے۔ تو گویا مومن حقیقی وہ ہے کہ جو دنیا سے اپنا دل توڑتا ہے اور آخرت کی طرف راغب ہوتا ہے اور ہمیشہ کی نعمتیں اور خاص کر اپنے رب اور پروردگار کی رضا کو حاصل کرتا ہے۔ لیکن جو منافق ہوتا ہے وہ دنیا سے اپنے دل کو جوڑتا ہے، آخرت سے غافل ہوتا ہے، اور اس طرح وہ ایک عارضی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے۔ عقل کو منہدم کرنے والی 3 اشیاء کا خلاصہ کر لیتے ہیں۔ نور علم کو خواہشات سے تاریک کرنا، نوادرات حکمت و دانائی کو فضول گوئی سے خراب کرنا، نور عبرت کو خواہشات سے خاموش کرنا، اور آخری مورد کے بارے میں تفصیل دیتے ہوئے فرمایا کہ زکوٰۃ لغت میں طہارت، نمو، برکت اور مدح کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے قرآن و حدیث سے شواہد موجود ہیں اور اس کی ادبی تحلیل بیان کی ہے۔ اس ادبی تحلیل کے بعد فرمایا کہ جب آپ نے یہ جان لیا تو یہ بھی جان لیں کہ اس خطاب سے غرض اور مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ اعمال صالحہ کا قوام اور ان کی بنیاد عقل کامل پر ہے۔ جو شخص اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے، اس کی آیات اور نشانیوں میں غور و فکر سے کام لیتا ہے تو وہ اپنی عقل کو خواہشات پر غلبہ دیتا ہے اور اس اپنی عقل کی اطاعت کرتا ہے، اور جو شخص اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے تو اس کی عقل کو مغلوب ہونا پڑتا ہے۔ تو وہ شخص اگر دعویٰ کرے جو خواہشات کی پیروی کر رہا ہے کہ میں اللہ کی راہ پر چل رہا ہوں، تو یہ تناقض
فی القول والعمل ہوگا کہ وہ شخص عمل سے کسی اور راستے پہ ہے، دعویٰ میں خدا کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ گویا اعمال کے پاکیزہ ہونے کی دو نشانیاں ہیں: دل کا امر الہی میں مشغول ہونا، عقل کے خلاف خواہشات کی پیروی نہ کرنا۔ جناب ملا صالح مازندرانی نے تفصیل کے ساتھ اس بات پر گفتگو کی ہے کہ انسان عاقل کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ حلال کی فراوانی اسے شکر الہی سے مانے نہیں ہوتی، اور شکر کے پھر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے، اس کے مصادیق کو بھی ذکر کیا ہے، اور اس کے لیے آیت قرآن سے استفادہ کیا ہے: یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، کہ ایمان والو تمہارے اموال اور تمہاری اولاد ذکر الہی سے تمہارے لیے لاو و لعب کا سبب نہ بنے، جو ایسا کرے گا تو وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ عقل مند کی دوسری نشانی، حرام کے مواقع اسے اس کے صبر سے جدا نہیں کر سکتے، اس کے صبر پر غالب نہیں آ سکتے، یعنی مشکلات اور آزمائشوں کے ہوتے ہوئے وہ پیش آنے والے مواقع میں بھی حرام کی طرف جھکاؤ نہیں کرتا، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے: ان اللہ یحب الصابرین، جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں محبوب الہی واقع ہو جاتے ہیں۔ تین چیزیں جو عقل کو منہدم کرتی ہیں ان کے حوالے سے بھی تفصیلی گفتگو فرمائی ہے۔ ان میں سے پہلا مورد یہ ہے کہ انسان اگر طولانی خواہشات کے ذریعے اپنے نور تفکر کو تاریک کر دے تو پھر وہ عقل کو منہدم کر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر اپنی حکمت اور دانائی کے لطائف کو انسان فضول کلام کے ذریعے نابود کر دے تو اس کی عقل بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس مورد میں انہوں نے جناب صدرہ کی طرح اس بات کی تاکید کی ہے کہ جو لوگ کلام کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ حکمت اور دانائی سے دور ہوتے جاتے ہیں اور اپنے کلام کی ظاہری تحسین پر کام کرتے ہیں، تو اس طرح وہ لوگ اپنے نور علم کو محو کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں تو ان کی عبرت حاصل کرنے کا جو نور ہوتا ہے وہ ماند پڑ جاتا ہے اور وہ اپنی آخرت کو بھول جاتے ہیں، اسی دنیا کو بہتر بنانے کی غور و فکر میں لگے رہتے ہیں۔ گویا کہ یہ عقل اور عقلی معارف کی پاسداری نہیں کر پاتے۔ جب کوئی انسان عقل اور اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، اس کے برخلاف خواہشات کی پیروی میں لگ جاتا ہے تو گویا وہ نفس امارہ کا پیروکار ہو جاتا ہے اور اپنی عقل کو نابود کرنے کے درپے ہو جاتا ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے: ثلاث مہلکات، شح مطاع، ہوا متبع، و ایجاب المرء بنفسہ۔ تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں: کنجوسی جس کی پیروی کی جائے، خواہشات جن کی پیروی کی جائے، اور انسان کا خود پسندی کا شکار ہو جانا۔ تو جب انسان خواہشات کی پیروی کی وجہ سے اپنی عقل کو نابود کر دے گا تو اس کی دنیا اور آخرت بھی نابود ہو جائے گی۔ اس کا دین تو اس وجہ سے فاسد ہوگا چونکہ دین احوال مبدأ و معاد کے ادراک اور ان کی تصدیق اور ان کی طرف سے آنے والی شریعت پر عمل کرنے کا نام ہے۔ تو جب ایک انسان اس وادی میں ہی نہیں ہے اور ان پر عمل نہیں کر رہا تو اس کا دین فاسد ہو جائے گا۔ دنیا ایسے فاسد ہوگی جیسے امام سجاد علیہ السلام نے اپنے والد گرامی کے واسطے سے اپنے جد امجد سے روایت کی: وکل الرزق بالحمق وکل الحرمان بالعقل، یعنی رزق و روزی حماقت اور نادانی سے حاصل ہوتی ہے اور محرومی کو عقل کے ساتھ لازم ملزوم قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح عقل کے بارے میں حدیث تھی کہ عقل وہ ہے جس کے ذریعے رحمان کی عبادت ہو اور جنت کو حاصل کیا جائے۔ تو دنیا کے بارے میں انسان کو صحیح رائے کو حاصل کرنا چاہیے۔ اہل بیت سے منقول فرامین میں ملتا ہے کہ دنیا کو ایک گزرگاہ سمجھنا چاہیے۔ دنیا مزرعۃ الآخرہ، اس میں انسان ایسے اعمال کرے جن کے ذریعے اپنی آخرت کو سنوار سکے۔ تو انسان مومن وہ اس سے بھرپور استفادہ کرتا ہے اور اس کے ذریعے اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ جو فرمان ہے کہ اے ہشام کیسے اس شخص کا عمل پاکیزہ ہو سکتا ہے جو شخص ابھی
दुनियावी अगराज से भी मुंह नहीं मोड़ चुका और अपने अम्र इलाही में अपने दिल को नहीं लगाता और अपनी ख्वाहिशात का पैरो चल रहा है। इसके लिए जनाब माज़ंदरानी ने कुछ शवाहिद कुरानी जिक्र किए हैं। अफराईत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, कि आपने ऐसे शख्स को देखा जो अपना माबूद भी अपनी ख्वाहिशात को बनाता है। अलम अअहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला ताबुदुश शैतान, कि हमने आपसे आहद व पैमान लिया था फर्जंदान आदम के शैतान की परस्तिश नहीं करनी। और बाज़ रिवायात का माना भी जिक्र किया है, इन्ना इताअता अहलिल मासी इबादतुल लहुम, कि जो शख्स गुनाहगारों की पैरवी करता है तो गोया वो उनकी परस्तिश करता है। इन्ना मन अस्ग़ा इला नातिक़िन फ़क़द अबदा फ़इन काना नातिक़ युअद्दी अनिल्लाह फ़क़द अबदल्लाह व इन कान युअद्दी अन शैतान फ़क़द अबद शैतान, कि जो शख्स किसी बोलने वाले की बात गौर से सुनता है तो गोया उसकी इबादत और परस्तिश करता है। अगर तो बोलने वाला अल्लाह का पैगाम पहुंचाए तो अल्लाह की पैरवी शुमार होगी, और अगर वो शैतान का नुमाइंदा बन जाए तो ये शैतान की पैरवी होगी। तो ये बहरहाल शिर्क खफी के मवारिद हैं, और इंसान को अपनी मारिफत और अक्ल के जो तालीमात और मारिफ हैं उनकी पैरवी करनी चाहिए, और जिन चीजों के जरिए अक्ल और उसकी तारीकी लाजिमाती है उनसे इंसान को परहेज करना चाहिए। आज के सबक का खुलासा देख लेते हैं। उक़लाए कामिलीन की सिफात जिक्र हुई, अक्ल को नाबूद करने वाली अशिया जिक्र हुई, मज़कूरा मवारिद की तशरीह पेश की गई है। आज के सबक के मुतल्लिक तमरीनी सवालात को देख लेते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें कुरान और सुन्नत को समझने और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।